کیوں بیٹا پیشاب نکل گیا؟ مومنین پہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو ملحد ہے نا، کافر ہے نا، تمہارے پاس اخلاق کا معیار کیوں نہیں ہے؟ تم بد اخلاقی کرو گے تو جائز ہو گیا، کس پیار سے جائز کرے گا بیٹا تو؟ تم لوگ تو بڑا اتراتے ہو، کہتے ہو کہ اسلام سچا دین نہیں ہے، اسلام جھوٹا ہے، اور یہ سارے مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ جو خدا پہ بلیو کرتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، خدا تو کوئی ہے نہیں۔ ابے تو جب خدا کوئی نہیں ہے تو اور تیرے سارے کافر ملحد جو بیٹھے ہوئے ہیں خدا کا انکار کرنے والے، تم لوگوں کے پاس اخلاق کا ضابطہ کیوں نہیں بن سکا؟ کیوں نہیں بنا سکے ضابطۂ اخلاق؟ اس لیے کہ تم دو کوڑی کے جانوروں سے بدتر وہ انسان ہو، انسان نہیں ہو تم، جانوروں سے بدتر وہ مخلوق ہو جن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر انصاف قائم کر سکے، امن قائم کر سکے۔ تم نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات نہیں ہے، تم دو کوڑی کے بھی نہیں ہو۔ یہ اخلاق، یہ امان، یہ سکون، یہ پرسکون، یہ فتنہ فساد ختم کرنا، یہ صرف دین اسلام کے اصل علم بردار جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، جو پریکٹیکل مسلم ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو سیاست کو اور بہت ساری چیزوں کی بصیرت رکھتے ہیں، یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، ٹھیک ہے، جو حق کا علم بردار ہیں، جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، یہ کام وہ کر سکتے ہیں، تجھ جیسے دو کوڑی کے انسان نہیں کر سکتے۔ اور انسان تو میں تجھے کیوں بولوں، تیرے سے تو اچھے اچھے جانور ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو سچا خدا مانتے ہیں، اس کی گواہیاں دیتے ہیں۔ تو کون؟ تو آیا اخلاق کا منجن سکھانے کے لیے مسلمانوں کو؟ ابے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر دیکھا تھا نا کافروں کا کیا اثر ہوا تھا، مکے میں کعبے میں جانے سے روک رہے تھے، ایک حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے پہ کافروں کی دھجیاں بھی گھر گئی تھیں، دل اور چہرے پھٹنا شروع ہو گئے تھے، کیسے مقابلہ کریں، کیسے تب پڑھ لیں، یہ کون آ گیا اسلام کے اندر؟ تو بیٹا اس وقت تک نا ہلکا ہاتھ رکھ لو اپنی اوقاتوں کا، جب تک کہ نئے بہت سارے مسلمان ڈیفنس فیلڈ میں، سیکیورٹی فیلڈ میں، سائبر فیلڈ میں اور ان چیزوں میں نہیں پہنچ رہے۔ جیسے جیسے دنیا کے غیر مسلم، وہ غیر مسلم جو اچھے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈز کے ایکسپرٹس ہیں اور ہیکرز ہیں اور بہت کچھ ہیں، جیسے جیسے وہ آتے جائیں گے تم لوگوں کو وہی لوگ چن چن کے ماریں گے، چن چن کے قتل کریں گے، چن چن کے تمہارے گھروں سے، لوکیشنوں سے اٹھائیں گے جہاں سے بیٹھ کے تم یہ پوسٹیں کرتے ہو۔ تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے آئی ٹی فیلڈ کا اور آئی ٹی انڈسٹری کا، سیکیورٹی کا، اور تمہارے ساتھ کیا کچھ کہاں سے ہو سکتا ہے، تمہیں کیسے ٹریس آؤٹ کر کے اٹھا کے تمہیں فارغ کیا جا سکتا ہے، اس کی تمہاری سوچ ہے۔ تو یہ اخلاق کے منجن مسلمانوں کو مت سکھانا، کیونکہ دین اسلام کے اندر اللہ نے ہر طرح کی بات بتا دی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ جو لکیر سے فقیر بن کے زیادہ کراس کریں ان کو اوقات دکھانے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ جو چوری کرے اس کی ہاتھ کاٹ دینے کا بھی حکم اسلام میں ہی ہے، جو زنا کرے اس کو سنسار کرنے کا حکم بھی اسلام میں۔ تو جو اللہ رسول کے خلاف بھونکے گا اور دن رات بکواس کرے گا، گالیاں دے گا، تجھے لگتا ہے کہ اس کو زندہ چھوڑیں گے مسلمان؟ شکر کر کے تو ابھی اصل مسلمان کے ہاتھ میں لگا نہیں ہے۔ جس نے تجھے دیکھ لیا نا، تجھے ایسی جگہ سے اٹھا کے ایسی جگہ فارغ کر کے پہنچائے گا وہ مسلمان کہ تیری سوچ ہے۔ پھر تجھے باقی عبرت کا نشان اللہ بنائے گا، ایک تو دنیا میں مسلمان بنائے گا، دوسرا آخرت میں تجھے اللہ بنائے گا۔ اس وقت سے پہلے توبہ کر، اسلام میں داخل ہو جا، تب تو تیری جان بچ جائے گی۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں نے تجھے بتا دیا ہے، تو اپنے آپ کو بھی ہوشیار سمجھ لے اور اپنے کافر ساتھیوں کو بھی ہوشیار کر لے۔ جو تم لوگ سوشل میڈیا پہ گند مچا رہے ہو نا اخلاق کا بھاشن دے کے، تمہارے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ میں نے اتنے ثبوت تیار کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے کہ تمہیں ننگا کر کے رکھا ہوا ہے کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گالیاں دی ہیں۔ تو اپنی اوقات میں رہنا سیکھ، اخلاق کے منجن اپنے پاس رکھ۔ تلوار اٹھانا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، سمجھا؟ اوقات میں رہ کر۔ اللہ اکبر۔